نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ المؤمن سے ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایسی 7 صورتیں ہیں: سورۃ المؤمن، حامیم سجدہ، سورۃ الشورى، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف۔ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں انہیں حوامیم اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 7 صورتیں قرآن کریم کی زینت ہیں، یعنی اس کا انداز کچھ دوسری آیات اور صورتوں سے مختلف ہے۔ اس صورت کی پہلی 3 آیتیں، 2 میں نے پڑھی ہیں اور تیسری اس کے متصل ہے: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کے فضائل میں یہ لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دن کے شروع میں آیت الکرسی اور سورۃ مؤمن کی پہلی 3 آیت پڑھ لے تو سارا دن تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے انتہائی مختصر عمل ہے اور چند لمحے خرچ ہوتے ہیں کہ بندہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کی تیسری آیت میں اللہ جل شانہ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری آیت کے اندر بھی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، العزیز اور العلیم۔ العزیز کا معنی غالب، العلیم کا معنی صاحب علم۔ اور تیسری آیت میں غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والی ذات، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، طاقت والا۔ یہ اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت میں جو غافر کا لفظ ہے یہ غفران کے معنی ہے۔ غافر الذنب، یہ غافر غفران کے معنی میں آیا ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ چونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کا گناہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کی آیت ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں اس دن پکار کر یہ کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بیزار تھا جب تم ایمان نہیں لاتے تھے، ایمان کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بیزار ہونے کی صفت یہ صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیزار ہونے کی صفت سے پاک ہے۔ اللہ میں صفت انفعال نہیں ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ جس طرح بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے یوں سمجھو اللہ کو بھی یوں تکلیف محسوس ہوتی ہے جب بندہ کفر اختیار کرتا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے قرآن پاک کی آیت اسی صورت کی، قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اس آیت میں 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 حیاتوں یعنی زندگیوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے اے ہمارے رب 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ آپ نے ہمیں زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، کیا اب واپس جانے کی صورت ہے تاکہ ہم جا کر صحیح عمل کر کے آئیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ واپسی کا دروازہ اب بند ہو گئے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یہاں کچھ باتیں عقائد کے متعلق سمجھیں۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے انسان بے جان مادہ تھا، اسے بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے بھی موت کہتے ہیں۔ پھر روح پھونکی جاتی ہے تو بندے کو حیات مل جاتی ہے اور یہ بندہ دنیا میں آ جاتا ہے، پھر دنیا میں اپنا وقت گزار کر اس کو موت مل جاتی ہے، پھر یہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر اسے وہاں حیات مل جاتی ہے اور پھر اس پر موت آتی ہے، پھر حشر کے دن یہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یوں سمجھے اس سے تو یوں لگتا ہے
کہ 3 موتیں ہیں اور 3 حیاتیں ہیں، 3 موتیں بن گئی اور 3 حیاتیں بن گئی، جبکہ آیت میں امتنا سنتین و احییتنا سنتین، 3 کیسے بنی؟ ماں کے پیٹ والی موت، پھر ماں کے پیٹ والی حیات، 4 مہینے سے پہلے موت تھی، پھر روح پھونک گئی تو بندہ زندہ ہو گیا، پھر دنیا والی موت اور برزخ والی حیات، اور پھر حشر والی موت، اس کے بعد پھر حشر والی حیات۔ قرآن کریم سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ موت بھی 2 ہیں اور حیات بھی 2 ہیں، اور یہی آیت بطور استدلال کے کچھ لوگ ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں کہ قبر کی حیات حیات نہیں ہے۔ اگر قبر کی حیات کو حیات مانو گے تو پھر یہ حیاتیں، یہ زندگیاں 3 ماننی پڑیں گی، کیونکہ اس کے بعد پھر حشر کی موت بھی ماننی پڑے گی تو 3 ہو جائیں گی۔ اور قرآن کہتا ہے 2 موتیں ہیں، تم کہتی ہو 3 موتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے 2 حیاتیں ہیں، 2 زندگی ہیں، تم کہتی ہو 3 زندگی ہیں۔ تو اس کو سمجھیں، ایک ہے ظاہری موت اور ظاہری حیات، ایک وہ حیات ہے جو ظاہری نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو موت کے بعد سے لے کر حشر تک کی حیات ہے، یہ حیات برزخ کی حیات ہے جو نظر نہیں آتی، یہ مخفی حیات ہے، اس لیے اس حیات کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں صرف ظاہری حیات کا ذکر ہے، اور ظاہری حیاتیں 2 ہیں، ایک دنیا میں اور ایک حشر میں۔ یہ جو درمیان میں برزخ کی حیات ہے یہ پردے میں ہے، اس لیے یہ ظاہری حیات نہیں ہے، ورنہ حیات اب بھی ہے، حیات اب بھی موجود ہے۔ اس حیات کا انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس پر قرآن پاک کے نصوص موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہاں وہ فی الآخرہ سے مراد قبر ہے، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں قبر میں۔ آپ سمجھیں، اگر قبر میں حیات ہے ہی نہیں تو ثابت قدم رکھنے کا کیا معنی؟ اس آیت کریمہ اور بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ قبر میں حیات ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے، ایک حیات ظاہری ہے اور ایک حیات مخفی ہے۔ اس آیت میں حیات سے مراد وہ حیات ہے جو بالکل ظاہری ہے، جو ہر کسی کو بھی نظر آتی ہے۔ اب دنیا میں کافر کی بھی حیات ہے، مومن کی بھی حیات ہے، اور دونوں کی حیات نظر بھی آ رہی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی موت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ کی تشریح میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ زندہ ہوں گے ان پر موت طاری ہوگی اور باقیوں پر غشی طاری ہوگی۔ اب ایک بندہ قبر کی حیات کے ساتھ زندہ تھا، اب وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس کو پہلے سے حیات ملی ہوئی ہے، اصل میں قبر کی یہ حیات مخفی ہے، اب اس کو حیات ظاہری ملنی ہے، تو قبر کی اس مخفی حیات پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور بعد میں اس کی بے ہوشی ختم ہوگی اور وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن پہلا وہ بندہ جو بے ہوشی سے نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ وہاں صرف یہ بے ہوشی کی کیفیت ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ حیات کے بعد موت ہوگی۔ اور بعض لوگ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کے الفاظ ہیں اس سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں یہ ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ فرمایا کہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس آیت کے اندر ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ لوگ کہتے ہیں پہلے موت ہے پھر حیات ہے، ہم کہتے ہیں اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہاں پر ایک ہے حال اور دوسرا ہے ذوالحال۔ یہ کچھ عربی قوانین جو بندے نہیں سمجھتے وہ ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، ان دونوں کے زمانوں میں فرق نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں الجھن اور پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم دونوں کے زمانوں میں فرق کر لیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن انہیں موت آئے گی اور جس دن زندہ ہوں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہاں پہلے موت ہے اور پھر جب بعثت ہوگی تو حیات ہوگی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جب بعثت ہوگی یعنی جب اٹھائے جائیں گے پھر حیات ہوگی، یہ ترجمہ غلط ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ اٹھیں گے پھر زندگی ملے گی، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ زندہ ہوں گے۔ یبعث، یبعث میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، اور حیّن اس سے حال ہے، حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو سمجھیں کہ آپ کہتے ہیں جاءنی زید راکبا، زید میرے پاس سوار ہو کر آیا، اس کا کیا مطلب کہ وہ سوار ہونے کی حالت میں ہمارے مدرسے میں داخل ہوا یا ہماری فیکٹری میں داخل ہوا، یہ مطلب، یا کیا مطلب وہ پہلے پیدل آ رہا تھا اور جب ہماری فیکٹری میں یا ہمارے مدرسے میں داخل ہونے لگا تو سوار ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے ہی سوار آ رہا تھا۔ اسی طرح اللہ فرماتے یبعث حیا، قیامت کے دن انہیں زندہ حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی پہلے سے زندہ ہیں، اسی حالت میں اٹھیں گے۔ اس لیے یہاں تو صاف ان کی حیات سمجھ آ رہی ہے، اور حیات بھی کون سی؟ قبر والی۔ وسلام علیہ یوم ولد، جب پیدا ہوئے یہ ماضی ہے تب بھی سلامتی، ویوم یموت، جب موت آئے گی تب بھی سلامتی، ویوم یبعث حیا، جب انہیں زندہ حالت میں اٹھایا جائے گا تب بھی سلامتی۔ تو یہاں یوم جو ہے یہ یحییٰ نہیں کہا بلکہ ویوم یبعث حیا۔ اگر یہ فرمایا جاتا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یحییٰ، تو اب اس کا معنی ہوتا کہ ان پر سلامتی جب یہ پیدا ہوئے، ان پر سلامتی جب ان کو موت آئے گی، اور ان پر سلامتی جب یہ زندہ ہوں گے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یبعث کی جو قید لگائی ہے اس کو حیّن بنا دیا ہے۔ اب اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بعثت اور حیات اکٹھی ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی آیت سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے قبر کی حیات ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حیات ایسی ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتی، مخفی چھپی ہوئی حیات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں ظاہری دو موتیں اور دو حیاتوں کا ذکر ہے، اور جو مخفی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔